دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں دادا کی پوتی کا الیکشن رزلٹ. تو ایک دفعہ پھر مختصر ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کس دادا کی پوتی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ہم اس کا الیکشن کا رزلٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہاں لوگ آ کے بڑی میرے سے پہلے پچھلے 5 سال میں سیاسی سپیچ کر کے گئے ہیں، فقط صرف الفاظ کی سپیچ ہی کر کے گئے ہیں، کام کچھ نہیں کر گئے. میں مرحوم مخدوم عبداللہ شاہ بخاری کی پوتی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں میرے دادا کے دوست بیٹھے ہیں، ان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. بخاری گروپ کبھی اس موضوع سے ہارا نہیں ہے، ہمیشہ سر اونچا رکھا ہے آپ نے. اللہ آپ کی زندگیاں سلامت رکھے. ٹھیک ہے، میں یقین کرے جب میرے دادا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. جتنی شدت سے الیکشن کے رزلٹ کا انتظار تھا اتنی ہی پاکستانی عوام کو دادا کی پوتی کے رزلٹ کا انتظار تھا. تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دادا کی پوتی جو سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہو چکی ہوئی ہے اس کو کتنے ووٹس ملے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سیدہ ماہا بخاری خود الیکشن نہیں لڑ رہی تھی، ان کی ایج ابھی کم تھی، تو ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں وہ جوش و خروش سے حصہ لے. ابھی اس وقت ان کے والد سید باسط سلطان بخاری MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے. ان کی والدہ زاہدہ بخاری وہ MPA کا الیکشن لڑ رہی تھیں، اور ان کی بڑی بہن شہر بانو بخاری بھی MNA کا الیکشن لڑ رہی تھی. تو الیکشن کا رزلٹ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے والد محترم باسط سلطان بخاری پہلے وہ مسلم لیگ نون میں تھے، پھر کاف لیگ میں چلے گئے، پھر مسلم لیگ نون، اور 2018 میں PTI کے MNA بنے. 2022 میں وہ پھر منحرف ہو کر دوبارہ نون لیگ میں چلے گئے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے. تو صاف ظاہر ہے جو PTI کو چھوڑ کر نون لیگ میں گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے ٹائم، تو ان کو کتنی ووٹ بینک ملنا تھا یا عوام میں اس کی کتنی پذیرائی ہونی تھی، اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. تو یہی خاص وجہ تھی کہ وہ خود اپنی کیمپین نہیں کر رہے تھے، اپنی کارکردگی نہیں دکھا رہے تھے. باسط سلطان بخاری صاحب نے پھر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیگم کو آگے کیا الیکشن میں، اور الیکشن کمپین میں اپنی کارکردگی دکھانے کی بجائے اپنے مرحوم والد صاحب کا نام یعنی کہ ماہا بخاری کے دادا جی کا نام بار بار عوام سنتی چلی آ رہی ہے. تو اب رزلٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ MNA کا الیکشن جو خود NA 176 سے لڑا وہ تقریباً 10,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں، جو ان کے مقابل میں پیپل پارٹی کے تھے نواب زادہ افتخار، وہ 10,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. اس کے بعد NA 177 میں ماہا بخاری کی بڑی بہن شہر بانو بخاری 50,000 ووٹ سے ہاری ہیں آزاد امیدوار PTI کے حمایت یافتہ معظم جتوئی سے. معظم جتوئی نے 1,13,000 ووٹ لیے ہیں اور شہر بانو بخاری نے جسٹ 67,000 ووٹ حاصل کیے ہیں. اور جتنی بات تحصیل علی پور کی بار بار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی کہ تحصیل علی پور میں میرے دادا کے اتنے دوست ہیں، ایسی کمپین کریں گے جیسے کہ دادا جی خود آئے ہوئے ہیں. تو تحصیل علی پور میں ماہا بخاری کی والدہ صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی MPA کا 274 سے. تو 274 جو PP 274 کا حلقہ تحصیل علی پور کا، وہاں پر جو جیتنے والے ہیں وہ سبطین بخاری صاحب 44,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور ماہا بخاری صاحبہ کی والدہ محترمہ کو فقط 4,000 ووٹ ملے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دادا جی کے کتنے دوست الیکشن کاسٹ کرنے کے لیے، ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر نکلے. یہ تھا آج کا پروگرام.
اور کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ تحصیل علی پور کافی سوشل میڈیا پر قابل ذکر ہے کہ وہاں کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، کبھی پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت غیر جانبدارانہ ہم تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تحصیل علی پور کی اوورآل سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔